الحمدللہ یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ خالقنا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ پیش فرمائیں کہ وہ گنبد خضرا کا مکی ہمارے درود و سلام کو خود سماعت فرما رہا ہے۔ محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ حبیبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں ادارہ حاضہ کی انتظامیہ کو اور بالخصوص اولاد غوث اعظم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب کو کہ جن کی سرپرستی میں آج کی یہ پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ خالق کائنات سب کا سجانا آپ کا آنا مل بیٹھنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بلا تمہید اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ عظمت والا اور سب سے زیادہ مقام والا وہ بندہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ بات سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ مختصر سی بات ہے تو میری طرف رکھنی ہے۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہونے کا جو معیار ہے، پسندیدہ ہونے کا جو اللہ رب العزت کے ہاں معیار ہے، وہ کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ تقوی ہے۔ اور اس کا ذکر قرآن میں خود بیان فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہی ہوگا جو صاحب تقوی ہوگا، جو تقوی کی صفت کے ساتھ متصف ہوگا وہی بندہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوگا۔ یہاں کوئی عہدہ نہیں ہے، یہاں کوئی اور معیار نہیں ہے، معیار ہے تو فقط یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی بندہ سرخرو ہونا چاہتا ہے وہ بات صرف اتنی ہے کہ تقوی کو اختیار کر لے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ اور امام بیضاوی نے تقوی کی 3 قسمیں لکھی ہیں۔ ایک عام لوگوں کا تقوی ہوتا ہے، ایک خاص لوگوں کا تقوی ہوتا ہے، اور ایک اخص الخاص لوگوں کا تقوی ہوتا ہے۔ عام لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ بندہ زبان سے کلمہ طیبہ کا ذکر کر لے، اقرار کر لے، یہ عام لوگوں کا تقوی ہے۔ جو خاص لوگوں کا تقوی ہے وہ انسان اس اقرار کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہر اس کام سے روکے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہو۔ اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس انداز میں بیان کیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ۔ اس آیت کے ضمن میں یہ شان ہے۔ اور جو اخص الخاص لوگوں کا تقوی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2 چیزیں اپنائے اور اس کے بعد اپنے آپ کو ہر اس کام سے روکے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور ہر وہ کام کرے جس کا اللہ نے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور امام بیضاوی نے یہ 3 تقوی کی قسمیں لکھی ہیں۔ اخص الخاص لوگوں کا تقوی، اور یہ ایسے لوگوں کو عطا ہوتا ہے جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ جو بندے ہوتے ہیں وہ اخص الخاص لوگوں کے ساتھ متصف ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ایک صحابی اپنے باغ میں نماز ادا کر رہے ہیں، ایک فاخصہ اڑتی ہوئی آتی ہے، ان کے باغ میں گھومتی ہے، واپس نکلنا چاہتی ہے لیکن اس کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔ وہ صحابی نماز ادا کر رہے ہیں، ذہن میں نماز کے دوران ایک خیال آیا، اچانک سے خیال پیدا ہوا کہ میرا باغ کتنا گھنا ہے، کتنا پھلدار ہے، کتنا خوبصورت ہے کہ اس باغ میں آئی ہوئی ایک فاختہ کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا۔
ذہن میں یہ خیال آیا، نماز ختم ہوئی، دل نے ملامت کیا، اخص اور خاص لوگوں کا جو تقوی ہے اس پہ میں نے بات کرنی ہے، دل نے ملامت کیا، کہا یہ کیا بات ہوئی؟ رب کی بارگاہ میں اپنے جبینے نیاز کو بھی جھکاتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجود بھی کرتا ہے، ذہن میں یہ بھی خیال لاتا ہے کہ فاختہ کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا ہے، دل نے ملامت کیا، نماز ختم ہوئی، کریم آقا کی بارگاہ میں آیا، صحابہ کے یہ معمول تھا، کوئی بھی کام ہوتا تھا اپنی طرف سے کوئی ہیلو جب نہیں ہوتی تھی، کریم آقا کی بارگاہ میں آ گئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ دوران نماز یہ خیال آ گیا کہ میری باغ میں آئی فاختہ کو نکلنے کے راستہ نہیں مل رہا ہے، یا رسول اللہ میں اپنا سارا باغ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی بارگاہ میں، آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا وجہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ کیوں اتنا گھنا باغ، اتنا پھلدار باغ تو میری بارگاہ میں پیش کر رہا ہے؟ لوگ دعائیں مانگتے ہیں، مالک ہمیں اس طرح کا باغ عطا فرما، بات کیا ہے؟ کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بات کوئی اور نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ اس باغ کی وجہ سے میں بارگاہ رسالت میں اب بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، اس باغ نے مجھے یاد الہی سے غافل کر دیا ہے۔ مولانا روم سے پوچھا گیا چیز دنیا کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس خدا غافل شدن کہ اللہ رب العزت سے جو بھی چیز غافل کر دے اس کا نام دنیا ہے۔ نیک معاشو رکراو فرزندوزن، وہ سونا ہو، وہ چاندی ہو، وہ اولاد ہو، وہ مال ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ اللہ کے راستے سے غافل کر دیتی ہے وہ دنیا کے زمرے میں آ جائے۔ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ملتا کیا ہے؟ حضرت محدث ابن جوزی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک آخری بات، مجھے اپنے گھر کا کام کروانا تھا، میں بغداد کے شہر میں گیا، توجہ میری طرف رکھنی ہے، میں بغداد کے شہر میں گیا، میں نے کہا ایک مزدور کو لوں، اپنے گھر کا کام کرواؤں، میں نے جا کے سب کو دیکھا، ایک خوبصورت نوجوان مجھے نظر آیا، وہ چہرے سے بڑا متقی اور پرہیزگار لگ رہا تھا، بڑا حسین و جمیل اس کا چہرہ تھا، میرے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ اس کو لے جاؤں اور اپنے گھر کا کام کرنا، میں نے سے کہا صاحب بات سنو، کام کرو گے؟ اس کے ساتھ کیسی بات کرتے ہیں؟ مزدوروں کی لائن میں کھڑا ہوں تو ظاہر مزدوری کرنے کے لیے کھڑا ہوں، ضرور جاؤں گا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ آپ بڑے حیران ہوئے، مختصر کرتا جاؤں، بڑے حیران ہوئے، کہا میں نے آج پہلی مرتبہ سنا ہے کہ مزدور بھی کوئی شرطیں رکھتا ہے، شرطیں تمہاری کیوں بھی ہوتی ہیں؟ وقت پہ کام کرنا ہے، سستی نہیں کرنی ہے، اچھے طریقے سے دل لگا کے کام کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا میری شرطیں ہیں، اگر آپ منظور کرتے ہیں تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے کہا اچھا بتا کیا شرطیں ہیں؟ کہنے لگا کہ میں سارے 4 دینار مزدوری لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا۔ بڑی خوشی آپ نے کہا اچھی بات ہے، 4.5 لیتے ہیں میں 3 لے لوں گا، اچھی بات ہے۔ دوسری شرط کہا میں اچھے طریقے کے ساتھ کام کروں گا لیکن جس وقت اذان ہوگی میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ سارے مزدور یہی کہتے ہیں، جو بھی آتا ہے نماز کا وقت الگ ہوتا ہے، کھانے کا وقت الگ ہوتا ہے۔ کہا تیسری شرط یہ ہے کہ میں دل جمی کے ساتھ کام کروں گا لیکن آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، آگے گھر کا کام ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مزدور سارے دن میں کام کرتا تھا اس نے چند ہی گھنٹوں میں اپنا کام مکمل کر دیا۔ کام نکلتے رہتے ہیں، میں نے کہا جی چلو اور کام کر لو، اور کام شروع کر دیا۔ ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا، مؤذن نے مسجد سے صدا لگائی اللہ اکبر، جہاں کام تھا وہیں چھوڑ دیا، مسجد میں بارگاہ الہی میں حاضر ہو گئے، واپس آئے، گھر والوں نے کہا کھانا تیار ہے، اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جب میں نے کہا کہ کھانا کھاؤ، وہ ادب سے جھک کے کہنے لگا میں روزے کی حالت میں، میں بتانے لگا ہوں اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے ملتا کیا ہے جو مجھے دیا گیا تھا، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے ملتا کیا ہے؟ میں روزے کی حالت میں۔ آپ خاموش ہو گئے، شام ہو گئی، سارے معاملات ہو گئے، گھر کی طرف وہ روانہ ہو گیا۔ اگلے ہفتے پھر ان کا دل کیا کام کسی سے کروانا ہے، یہ متقی اور پرہیزگار بندہ ہے، 3 ہفتے کام کروایا۔ چوتھے ہفتے جب وہ نہ آیا، مزدوروں سے پوچھا بتاؤ کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگے حضرت وہ بڑا اچھا آدمی ہے، وہ ہفتے میں 1 دن مزدوری کرتا ہے، پورا ہفتہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے 1 ہفتے کی جو کھانے پینے کا خرچہ ہے وہ 3 دینار ہے، 1 ہفتے میں وہ کما لیتا ہوں، پورا ہفتہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے گزارتا ہوں۔
कहा उसका बीमार हो गया है वो। किस जगह है उसका घर? बगदाद के पीछे कब्रिस्तान के साथ एक कच्ची आबादी है, उसमें उसका घर है। तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, उसमें उसका घर है। आप वहां जाते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है मुहद्दिस इब्ने जोज़ी अंदर आ जाइए। बड़े हैरान हुए, क्या बात है, मैंने अभी बताया भी नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ। आपने कहा मुझे पहचाना क्यों? तो उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की, कहा गरीब ही गरीबों का पता करने के लिए आते हैं, गरीब ही गरीबों का पता करने के लिए आते हैं। कोई बादशाह ने तो नहीं आना ना, अमीर ने नहीं तो नहीं आना ना, आप ही ने आना था। आपने कहा अच्छा क्या हुआ? बीमार हो गया हूँ। लंबी बात नहीं करूंगा मैं, सिर्फ इतनी बात करूंगा। जेब से चंद रुपए निकाल के दिए और एक अंगूठी उसको दी, कहा कि मैं आज रात बारगाह इलाही में चला जाऊंगा, आज रात मेरा इंतकाल हो जाना है, कल सुबह आना, आके मेरे चीजों तकसीम के मामलात करना, मुझे दफन कर देना। और ये जो अंगूठी है, ये वक्त का बादशाह असर के बाद टहलने के लिए निकलता है, उसको सदा लगाना, आवाज देना, वो तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा, उससे कहना कि तुम्हारी एक अमानत मेरे पास है, वो आज लौटाने के लिए आया हूँ। आप फरमाते हैं मैं वापस आ गया, कहने लगा मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, रब की बारगाह में मेरे इल्तिजा करनी है, गिड़गिड़ाना है, वक्त मुख्तसर है, मेरे अल्लाह की बारगाह में जाना है। आप कहते हैं मैं वापस आ गया, बड़ी मुश्किल से मैंने रात गुजारी, दूसरे दिन फिर मैं हाजिर हो गया। जिस वक्त में उसके दरवाजे पे पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ, ऐसे लगता है कि खुशबुएं मेरा इस्तकबाल कर रही हैं। अंदर गया, कपड़ा हटाया, क्या देखता हूँ, ऐसे लगता था कि जैसे अभी किसी का दीदार करके सोया। आप फरमाते हैं मैं अपने साथ 2 बंदों को लेके गया था, उसको तजीज़ो तकफीर के मामलात की है, उसको नहलाया धुलाया, कफन तैयार किया, पहना के उसे कब्रिस्तान में लेके गया, जनाजा पड़ा। मैं देखता ही रहा, मैं अपने साथ 2 बंदों को लेके गया था, लेकिन मखलूक़े खुदा उससे नाज़े में चली। ये अल्लाह के वलियों की जान। आप फरमाते हैं मैंने उसको दफन कर दिया, उसके वादे के मुताबिक असर के बाद मैंने बादशाह को आवाज लगाई, मैंने कहा तुम्हारी एक इमानत है मेरे पास। कहा क्या इमानत है? जेब से अंगूठी निकाल के उसको दी। वो ज़ारों के तार रोना शुरू हो गया, ज़ारों के तार रोना शुरू हो गया। आपने कहा कि बात क्या है? ना उसने बताया है, ना तू बता रहा है, उसने अपना नाम तक नहीं बताया है, तू भी बात नहीं कर रहा है, मेरा जिगर फट जाएगा। जरा बता तो सही, जो मरा है, इतनी शान से मरा है, वो बंदा है कौन है? उस वक्त का बादशाह कहता है ये कोई और बंदा नहीं है, ये मेरा बेटा था जो मरा है। ये एक अल्लाह के वली का मुरीद था, मुझे अक्सर कहा करता था अब्बा जान आपने इतनी लंबी किताबें लगाई हुई हैं, इतना कुछ माल जमा किया हुआ है, आप कल अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे, किस मुंह से अल्लाह की बारगाह में जाएंगे? मैं अक्सर कहता था बेटा बात कोई और नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि मैं अगर इस सीट को छोड़ देता हूँ, कल कोई जालिम और जाबिर इस पे आ जाएगा, फिर और रियाया के मामला खराब हो जाएंगे। वो कहता था बाबा जान छोड़ दे इसको, जो मजा फकीरी में है वो अमीरे में कभी भी नहीं है। अक्सर कहा करता था, वो एक बुजुर्ग की सोबत में बैठने वाला बंदा, बादशाह का बेटा, उसने सारी सल्तनत को छोड़कर फकीर को इख्तियार कर लिया। ये अल्लाह के वलियों की शान होती है। कायनात में कोई भी चीज उनके पास आ जाए, अगर कोई बंदा 1000 चीजें ला के देता है, उन्हें कोई परवाह नहीं होती है, कायनात की हर चीज उनसे चली जाए फिर भी कोई परवाह नहीं होती है। अल्लाह करीम हमें इन वलियों का दामन थामने की तौफीक अता फरमाए।